آج خان صاحب نے اعلان کر دیا لانگ مارچ کا مئی کے چوتھے ہفتے میں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور جو بات کی جا رہی ہے کہ چند دنوں کا ہوگا، کیا کریں گے آپ لوگ؟ اسلام آباد بلاک کر دیں گے؟ دیکھیں عادل، بہت شکریہ آپ کا۔ عادل، پہلی تو یہ بات ہے کہ خان صاحب نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا، اور پاکستان کی عوام نے بھی، ہم نے ان کی عدالت میں جو اپنا کیس پیش کیا پشاور میں، لاہور میں، کراچی میں، انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایسی امپورٹنٹ حکومت کو نہیں مانتے جس کو اغیار کے ساتھ مل کر بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان کی عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ہو۔ وزیر اعظم پاکستان جو فیوچر کے وزیر اعظم ہیں، سابق وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین، انہوں نے کال دے دی ہے۔ پاکستان کی ساری عوام ان کی اس کال کے اوپر لبیک کہیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام خوددار ہے۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی آزادی کی، اپنی حقیقی آزادی کریں گے کیا آپ لوگ؟ ملکہ، کیا آپ لوگ چاند رات کو انہوں نے کہا ہے کہ کارکنان جو ہے وہ جھنڈے لے کر نکلیں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ؟ اب لانگ مارچ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک وینیو ڈیسائیڈ کریں گے، وہاں سے نکلیں گے، اسلام آباد آئیں گے۔ اسلام آباد میں 20 لاکھ لوگ لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد آپ کہتے ہیں بلاک کر دیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ حکومت کو فنکشن نہیں کرنے دیں گے، جیم کر دیں گے سارا کچھ؟ دیکھیں عادل، لانگ مارچ سے پہلے بہت سارے مرحلے جو طے کرنے ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو منظر عام پہ آئیں گی، لیکن عوام کے زور بازو پہ۔ دیکھیں طاقت کا سر چشمہ تو عوام ہوتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ عوام جو ہے وہ اپنے زور بازو پہ، اپنی طاقت سے، اپنے پیغام سے، ایک پیسفل پروٹیسٹ کے ذریعے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آئینی استحقاق کو ایک پیسفل طریقے سے ہم اس کو ایکسرسائز کریں، اس کو ادا کریں، اسلام آباد کے اندر آئیں، اور جو حکومت ہے اس کو میسج دیں، جو جعلی حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو اپنی اسٹرینتھ سے بتا دیں کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، عوام آپ کو نہیں مانتے ہیں، اور آپ کو فل فور مگر آپ کریں گے کیا؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مستعفی تو دیکھیں، آپ دھرنے پہ بھی آئے، وہ نہیں ہوئے، آپ لوگوں نے بعد میں تسلیم بھی کیا کہ واقعی ہم نے دھرنا کیا، لیکن دھرنوں سے حکومتیں نہیں جاتی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پر اپنا لانگ مارچ دھرنا پیپلز پارٹی لائی، آپ لوگوں نے کہا لانگ مارچ دھرنوں سے حکومتیں نہیں جاتی۔ آپ ایسا کیا کریں گے کہ یہ چلے جائیں گے؟ یہ تو کہتے ہیں ہم اپنا ٹینیور پورا کریں گے۔ نہیں، دیکھیے عادل، جو دھرنا تھا پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے تھا۔ ان کا دھرنا تو پاکستان کے اندر اقتدار میں آنے کے لیے تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ماضی کے دھرنے میں اور اب کی لانگ کاسٹ میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اب کی لانگ مارچ میں، اب کی ہماری تحریک میں، اب کے ہمارے مقصد میں، اب عمران خان کی اکیلی جنگ نہیں ہے، ووٹ کے تقدس کی بھی شاید جنگ نہیں ہے، اب پاکستان کی خود مختاری کی جنگ ہے۔ پاکستان کا ہر شہری، ہر بچہ اپنے گاؤں میں، اپنے قصبے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، آپ یقین مانیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق ووٹر، پیپلز پارٹی کے ووٹر، ایسے لوگ ہمیں ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ اوکے، آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ آئے گا اور حکومت پہ اتنا دباؤ آ جائے گا کہ حکومت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا؟ چودھری صاحب، یہ کیا آئے گا؟ دباؤ تو آنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا چودھری منظور صاحب سے، گھر جانا ہے، ان کا گھر جانا لازم ہے، ان کی شکست لازم ہے۔ چلے آپ چودھری صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں نا۔ چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور عام بندہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب یہ لانگ مارچ آئے گا تو اتنا دباؤ آ جائے گا کہ یہ حکومت گھر جائے گی۔ خان صاحب نے کیا کہا، ذرا آپ کو وہ بھی سن۔ جو ہمارا فیصلہ آج ہوا وہ یہ کہ مئی کے آخری ہفتے میں ہم یہ کال دینے لگے ہیں، تحریک انصاف کو نہیں، صرف سب پاکستانیوں کو کال دینے لگے ہیں۔ اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی سے سارے پاکستان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، سب تیاری کریں، اور ہماری تیاری کا آغاز ہوگا چاند رات۔ چاند رات میں میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نکلنا ہے، چاند رات جھنڈے پکڑ کے نکل، ساری دنیا کو آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے۔ اور ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ نے تحریک انصاف کی پوزیشن کے اوپر کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیے۔ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کا نام ہے، اس فتنے کو جتنی جلدی ہم کرش کر لیں، جتنی جلدی اس فتنے کو ہم اس کی اوریجنل جگہ پہ پہنچا دیں، اتنا ہی پاکستان کا فائدہ۔ چوہے صاحب، کیا کرنا چاہے گی آپ کی حکومت اگر لانگ مارچ لے کر آتے ہیں مئی کے چوتھے ہفتے میں؟ اور ملکہ صاحبہ کہہ رہی ہیں لانگ مارچ سے پہلے بڑے مراحل ہوتے ہیں، عوام اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ کچھ فیصلے کرنا پڑ جائیں گے، کیا کرے گی آپ کی حکومت؟ دیکھیے، اگر تو یہ ان کا پلان یہ ہے جو کہ یہ ویسے بھی نہیں مانتے، نہ یہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ یہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ یہ الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں، اب فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی ان کا موقف واضح ہے۔ اگر یہ 20 لاکھ بندے لا کر قبضہ کرنا چاہتے ہیں
وہ تو بالکل پھر انقلاب ہوگا، ریولوشن ہوگا، یہ قبضہ کر لیں اور قبضہ کر کے پھر عدالتیں ختم ہو جائیں گی اس ملک کی، اس ملک کا الیکشن کمیشن ختم ہو جائے گا، پارلیمنٹ ختم ہو جائے گی، سارے ادارے ختم ہو جائیں گے۔ اگر تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، پھر تو ایک قسم کا جو جس طرح سے مسولینی نے آ کر قبضہ کیا تھا ویسے اگر کر لیتے ہیں تو فاتحہ پھر ان کو نہیں، بٹ وہ یہ کہتے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں گے، آپ چلے جائیں گے، جب ہم آئیں گے پریشر دیں گے تو آپ پہ دباؤ ہوگا۔ لیکن یہ قبضہ اگر کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے مسولینی نے کیا تھا تو بالکل وہ بھی ایک لانگ مارچ کر کے آیا تھا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ آپ لانگ مارچ جب کر رہے تھے تو آپ بار بار یہ دعویٰ کر رہے تھے اور ریکویسٹ کر رہے تھے اور چیلنج کر رہے تھے الگ الگ مواقعوں پر کہ جی عمران خان صاحب استعفیٰ دیں، گھر چلے جائیں، تو آپ کا لانگ مارچ بھی تو آپ اسی طرح لا رہے تھے نا کہ یہ استعفیٰ دیں، گھر چلے جائیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے، یہ استعفیٰ دیں گے، گھر چلے جائیں، فکرہ پورا کریں ورنہ ہم عدم اعتماد لے کر آئیں۔ لیکن جب مولانا صاحب لائے تھے لانگ مارچ اپنا، تب تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کو، یہ غیر آئینی حکومت ہے، اس کو جانا ہوگا، یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کو جانا ہوگا، اس میں بھی تمام جماعتیں ساتھ تھیں اس پہ۔ دیکھیے نا، مولانا صاحب سے یہ بات پوچھے نا، ہم تو جو اپنی بات کر رہے ہیں ہم نے تو وہاں سے کراچی سے چلتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف نو کانفیڈنس لے کر آئے، ہماری تو پی ڈی ایم سے بھی اسی بات پہ لڑائی ہوئی تھی، صحیح ہے، سیٹیں دینا چاہتے تھے ہم جو تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، میں سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو یہ آپ سمجھاتے رہے کہ جی استعفے آپشن نہیں ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس آپشن ہے، اس پہ جانا چاہیے، سب کچھ بعد میں وہ سب کچھ جو ہوا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو مریم صاحبہ نے کہا یہ فتنہ عمرانیہ ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کی مطلب اب ان کو گھر بھیجنا ہوگا، پیپلز پارٹی اتفاق کرتی ہے کہ اسی طریقے سے ختم کرنا ہوگا، کرش کرنا ہوگا، ان کو کچلنا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کو اگر کوئی احتجاج ان کا حق ہے، اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو احتجاج ان کا حق ہے، احتجاج کریں، لیکن اگر کوئی زیادتی کرنا چاہتے ہیں جس قسم کی میں نے بات کی، اگر اس قسم کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شوق پورا کرنا۔ انہوں نے پہلے بھی قبضہ کیا تھا پی ٹی وی پہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں گھر بھیجیں گے، اتنا بندہ ہوگا یہاں پہ کہ یہ گھر جائیں گے، حکومت پہ دباؤ آئے گا، اس کو گھر جانا ہوگا۔ بندوں سے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے نا، اگر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پھر تو انہیں عدالتوں پہ بھی قبضہ کرنا پڑے گا، پھر تو انہیں پارلیمنٹ پہ بھی قبضہ کرنا پڑے گا، الیکشن کمیشن پہ۔ ٹھیک، لیکن یہ جو مریم صاحبہ کا بیان ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کچلنا ہوگا حکومت کو، ان کو؟ دیکھیے انہوں نے جس کنٹیکسٹ میں بات کی ہے وہ دوسری ہے، لیکن بہرحال یہ اگر کوئی اس قسم کا ارادہ لے کر آتے ہیں تو وہ پھر بالکل ان کو جس قسم کا یہ ارادے سے آئیں گے اسی قسم کا جواب دینا پڑے گا۔ مثلا اگر وہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں شہر پہ تو پھر آپ لوگ ان پر ایکشن کریں گے اور کچھ لیں گے؟ پھر یا تو سرنڈر کر دیں نا، قبضہ کرنے دیں۔ نہیں وہ یا تو نہیں سر، اب آپ حکومت میں نا، چوہی صاحب تسی اپوزیشن تو باہر نہیں آ رہے ہو، حکومت تو باہر نہیں آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت والے، وہ بیہیو حکومت کی طرح کر رہے ہیں، آپ لوگ اپوزیشن کی طرح کریں گے کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا سٹانس میں نے مثلاً مریم صاحبہ نے اس دن کہا کہ جی ہم مجھ پہ تو اتنا ہمیں میسیجز آتے ہیں، دباؤ ہے کہ آپ ان لوگوں کو سیدھا کیوں نہیں کرتے؟ اور پیپلز پارٹی کی بات سنیں گے تو ہم تو کہیں گے کہ ان کو آنے دے، بیٹھے بھی کرنے دے۔ 20 لاکھ بندہ اگر لے آتے تو میرا خیال ہے 20 لاکھ بندہ، میں نے اس دن حساب لگایا تھا کہ اگر کوئی 400 شہروں سے یہ بندے لے کر آئیں، 10-10 ہزار یا 5-5 ہزار، 400 شہروں سے 5-5 ہزار بندہ لے کر آئیں تو پھر ہوگا۔ میرا تو حساب بہت کمزور ہے، شروع سے بہت کمزور ہے، اب یہ بتائیں یہ کر سکتے ہیں تو